ایک دفعہ دوبارہ وزیر اعظم خان صاحب کی ضمانت پر آپ نے دیکھا ہے کہ تاریخ پر ایک نئی تاریخ ڈال دی گئی، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ آج 2 سال کو ہو گئے ہیں انہیں قید و بند کی صحبتیں برداشت کرتے ہوئے، اور آج بھی یہ پلی لی جا رہی ہے کہ ان کا پولیگرافک ٹیسٹ ہونا چاہیے۔ میں صرف اتنا سوال کرنا چاہوں گی، ہم نے تو یہاں پر یہ دیکھا تھا کہ گلبھوشن جو سب سے بڑے پاکستان کا دہشت گرد تھا، اس کی فیملی کو پروٹوکول میں ملوانے لایا جاتا تھا۔ یہاں پر وزیر اعظم خان کی فیملی کو دھکے مارے جاتے ہیں، ویرانے میں چھوڑا جاتا ہے، ان کا بھانجا ملٹری کسٹڈی میں ہے، ان کی بہنیں جیل برداشت کر چکی ہیں، ان کی اہلیہ جیل برداشت کر رہی ہیں۔ ایک طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے ٹیررسٹ کا پولیگرافک ٹیسٹ نہیں کرایا جاتا، اور ایک طرف ملک کے سابق وزیر اعظم کے ساتھ یہ سلوک۔ اس کے بعد میں نے کیا، آپ سب نے کیا، پورے 25 کروڑ عوام نے وزیر اعظم خان کے بچوں کا انٹرویو دیکھا ہے۔ میں فارم 47 والوں کو بھی کہنا چاہتی ہوں، اگر آپ کو انگریزی کا انٹرویو سمجھ نہیں آیا تو میں اردو ترجمہ بھجوا دوں۔ سوچئے گا ضرور کہ سیاسی اختلاف میں آپ کس قدر انسانیت کے درجے سے بھی گر چکے ہیں، اخلاقیات کے درجے سے بھی گر چکے ہیں۔ 10 دن ایک وزیر اعظم کو اندھیرے میں رکھنا، گرمی میں رکھنا، سردی کے اندر اس کا جو سیل ہے اس کو برف جیسا کر دینا، ضرورت کی چیزیں نہ دینا، یہ تو انسانی حقوق کی خلاف ورزی تو چھوڑ دیں، اخلاق کی گراوٹ، انسانیت کی گراوٹ ہے۔ اس کے باوجود بھی ہم یہاں عدالتوں میں انصاف لینے آتے ہیں، لیکن ہم آ کر کیا دیکھتے ہیں، ہمیں ایک تاریخ، دوسری تاریخ، اب ملک کے وزیر اعظم کو اندر رکھ کر کیا عوام کو سبق دینا چاہتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف وہ واحد جماعت تھی جس نے ان جنگی دنوں میں ہمارے سوشل میڈیا واریئرز، المعروف ڈیجیٹل دہشت گرد نے سوشل میڈیا کے بیانیے میں مودی سرکار کو وہ شکست فاش دی، ان کی ایک ایک چیز کے وہ پرخچے اڑائے، بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے فضائیہ کے پائلٹس نے ان لوگوں کے پرخچے اڑائے۔ میں صرف یہاں پر یہ کہنا چاہوں گی کہ اب جب مودی جو بھی باتیں کر رہا ہے اس کو یہی ایک جواب ہونا چاہیے، پہلام میں جو ہوا وہ آپ کی ناکامی تھی، اپنی ناکامی کے پر پردہ ڈالنے کے لیے آپ نے پاکستان کے نہتے شہریوں کو شہید کیا، وہ بھی رات کی تاریکی میں، لیکن ہمارے شاہینوں نے، ہمارے فوج کے لوگوں نے ان کا منہ توڑ جواب دیا، اور وہ بھی دن کے اجالے میں ان کے گھر میں گھس کر۔ پاکستان تحریک انصاف خراج تحسین پیش کرتی ہے فضائیہ کو، سب پاک افواج کو، اور بالخصوص اپنے ان پائلٹس کو جنہوں نے اپنے ڈیتھ کے نوٹ کے اوپر سائن کیے، اور اس کے بعد جب میدان جنگ میں اترے تو دشمن کو وہ انہوں نے جواب دیا کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ رہتی صدیوں تک یاد رہے گا۔ ہم مودی سرکار کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ آپ RSS کی آئیڈیالوجی پر بلیو کرتے ہیں، لیکن پاکستان لا الہ الا اللہ پر بلیو کرتا ہے۔ ہماری فوج، ہماری سرحدوں کا ایک ایک سپاہی
اس بات پر بلیو کرتا ہے کہ اگر ہم پر جنگ مسلط کی گئی تو اپنے خون کے آخری قطرے تک ہم لڑیں گے اور ہم نے یہ ثابت کیا اور آپ نے ہمارا سر فخر سے بلند کیا. ہم بار بار اس فارم 47 کی حکومت کو بھی یہی جواب دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف وہ جماعت ہے جب ملک پر جنگ آئی تو پوری قوم نے متحد ہو کر ایک آواز کے ساتھ سب کا ساتھ دیا, پورا پاکستان ایک ہوا. اب بھی وقت ہے آگے چلنے کا, اس ملک کو متحد کرنے کا, ہمارے لوگوں کے زخموں پر مرہم رکھنے کا. تکلیفیں ختم کریں, اس ملک کا سوچیں. آپ نے تو بیلاروس, قطر یا جدہ بھاگ جانا ہے یا لندن, ہم نے اس ملک میں رہنا ہے. اور میں بار بار یہی کہوں گی, ہم اس ملک کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہمارا لیڈر اڈیالہ سے بھی ایک ہی آواز لگا رہا ہے کہ یہ ملک بھی میرا ہے, یہ فوج بھی میری ہے, لیکن اس کے ساتھ وہ مودی کو بھی للکار رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ دوبارہ کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش مت کرنا. اپنی شرمندگی کو, ندامت کو مٹانے کے لیے, کیونکہ پاکستانی قوم جواب دینا جانتی ہے. پاکستانی افواج ملک کے چپے چپے کی وفادار ہیں اور ملک کے چپے چپے کی حفاظت کر سکتی ہیں. میرے لیے تو اسپیشلی یہ ڈسٹریکشنز ہیں, کیونکہ جو بہنیں اپنے بھائی کے لیے جیل کاٹ رہی ہیں, جن بہنوں نے اپنے پہ بیٹھی ہوتی ہیں اور جس طرح کا سلوک ان سے کیا جاتا ہے, ایک دفعہ نہیں 3 دفعہ ان کو پریزن وینس میں ڈالا گیا, اس کے بعد ویرانوں میں چھوڑ دیا گیا. ان کی اپنے بھائی سے محبت, ان کی اپنے بھائی سے ان کا جو پیار ہے, میرا یہ خیال ہے کہ میں نے تو جیل میں رہ کر دیکھا ہے, جیل میں آپ کی فیملی کی محبت آپ کو سب سے زیادہ اسٹرانگ کرتی ہے. میں ان بہنوں کو, ان کی بہادری کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں. اس کے ساتھ ساتھ میں وزیر اعظم خان صاحب کی اہلیہ بشریٰ بی بی صاحبہ کو بھی خراج تحسین پیش کرنا چاہتی ہوں کہ جس طرح ناحق جیل وہ کاٹ رہی ہیں. ان کو جیل میں رکھا گیا وزیر اعظم خان کو توڑنے کے لیے, لیکن وہ وفا کی علامت, استقامت کی, ثابت قدمی کی علامت بن کر سامنے آئی ہیں اور انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ پاکستانی عورت وفا کی علامت ہے.